نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ما ننسخ من آیت، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو، او ننسیہا، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسی۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالی ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالی کے سوا من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ یہود کی شرارتوں کا اور اعتراضات کا سلسلہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے۔ کل ہم نے تفصیل کے ساتھ سن لیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کس طرح گستاخی کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آیات نازل فرمائیں، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہ جملے استعمال کرنے سے منع فرما دیا جن کے معانی اگرچہ ٹھیک تھے، لیکن یہودی چونکہ ان کا مطلب مفہوم اور لیتے تھے اور اپنے تئیں خوش ہوتے تھے کہ دیکھیں کیسے نبی کے صحابہ بھی گستاخی کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالی نے اس لفظ سے بھی منع فرما دیا۔ ابھی جو آیات تلاوت ہوئی ہیں، اس میں یہودیوں کا ایک اعتراض اور اس کا جواب دیا گیا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو تسلی دی گئی۔ اعتراض کیا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی کیوں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات منسوخ کیوں ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف 16 مہینے رخ کر کے نمازیں پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کیجیے۔ تو یہودی اس پر اعتراض کرتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکامات تبدیل ہو رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ شراب پہلے حرام نہیں تھی، پھر بعد میں حرام کر دی گئی۔ اسی طرح اور بھی چند مسائل کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رد و بدل ہوا، تو یہودی اس پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ ایسے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں تھا کہ یہ بات لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اس کو منسوخ کر دیا، اس کی جگہ اور حکم اللہ تعالیٰ لے آئے۔ جس طرح کے بعض اوقات انسان کوئی قانون بناتے ہیں، بعد میں بات واضح ہوتی ہے کہ یہ تو غلطی ہوئی ہے اس قانون بنانے میں، اس کو پھر چینج کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے۔ یا بعض اوقات حالات کا علم نہیں ہوتا کہ بعد میں ایسے حالات آئیں گے، تو اس بنا پر پہلے کوئی حکم دیا جاتا ہے، بعد میں اس کے برعکس حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہود یہ اعتراض کرتے تھے
اسلام پر اعتراض کرتے تھے، قرآن پر اعتراض کرتے تھے کہ اس کے اندر آیات منسوخ کیوں ہو جاتی ہیں۔ منسوخ کا مطلب ایک حکم کو تبدیل کر کے اس کی جگہ اور حکم اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اسی مسئلہ کے متعلق کفار یہود کو جواب دیے ہیں کہ دیکھیں، جس طرح انسان کی جسمانی بیماریاں ہیں، بالکل اس کی روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے معالج ڈاکٹر اور ماہر حکیم مریض کے لیے ایک نسخہ تجویز کرتے ہیں، پھر کچھ مدت کے بعد بدل دیتے ہیں۔ اس کی بیماری کے حساب سے نسخہ کا بدلنا حکمت کا تقاضا ہے، نہ کہ حکیم کی نالائقی کی دلیل۔ اس بات کو ہر بندہ تسلیم کرتا ہے کہ حکیم صاحب نے پہلے یہ نسخہ دیا اور 1 مہینے کے بعد دوائی چینج کر دی، تو اب جو عقل سے خالی ہوگا وہ فوراً حکیم، معالج اور ڈاکٹر پر اعتراضات شروع کر دے گا، جس طرح یہودیوں نے قرآن پر اعتراض شروع کر دیا۔ اور جو سمجھدار ہوگا وہ کہے گا بالکل صحیح کیا، پہلے بیماری کی نوعیت کچھ اور تھی تو اس کے لیے دوائی کوئی اور تجویز ہوئی، اب طبیعت میں کچھ بہتری ہوئی تو اس کے لیے دوائی چینج کی گئی، پہلے بیمار کے لیے وہ دوائی مفید تھی اور اب یہ ہے۔ اور جس طرح دوا بدلتے ہیں اسی طرح غذا بھی بدلتے ہیں۔ انتہائی کمزور مریض کو ہلکی پھلکی غذا، دلیا، شوربہ، یخنی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ صحت کی طرف گامزن ہوتا ہے تو سخت غذا کھانے کی اجازت پھر دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر پر اعتراض کرے کہ یہ بڑا نالائق ہے، بے وقوف ہے کہ کل ایک نسخہ تجویز کیا، آج دوسرا تجویز کر دیا ہے، کل کہتا تھا یہ کھاؤ اور آج کہتا ہے یہ کھاؤ، تو یہ اعتراض کرنے والا ہی بے وقوف اور نالائق سمجھا جائے گا۔ یہ تو ہوئی جسمانی بیماریاں، اسی طرح روحانی بیماریاں، اندر کی بیماریاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری روحانی تربیت فرماتے ہیں، ہماری روح بالکل ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والی بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے روحانی بیماریوں کے مطابق احکامات میں تبدیلیاں فرمائیں۔ مثلا مسلمان پہلے کم تھے، نسل انسانی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رشتہ کے لیے کافر اور مسلمان کی قید نہیں لگائی۔ بعد میں جب اسلام عامت الناس میں پھیل گیا اور طرفین سے مسلمان مرد عورتوں کے رشتے ملنے لگے، تو ہجرت کے 3 سال اللہ تعالیٰ نے کافر عورتوں سے نکاح والا حکم بدل دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات ہے ہی نہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور نہ مشرک مردوں سے مسلمان خواتین نکاح کر سکتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں روزے نہیں تھے، نہ ہی جہاد کرنے کا حکم تھا، کیونکہ مکی زندگی بڑی صبر آزما تھی، جن کو پہلے ہی کھانا نہیں ملتا اور بھوکے رہ کر گزارا کرتے تھے تو ان کے لیے روزے کا حکم 6 ماہ دارت۔ تو اس وقت حکمت یہی تھی کہ روزے کی فرضیت والا حکم نہ دیا جائے اور جہاد کا حکم بھی نہ دیا جائے۔ ابھی مسلمان بالکل آغاز میں ہیں، پھر جب یہ چیزیں ختم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں عطا فرما دیں، مسلمان مدینہ منورہ میں ایک قوت کے طور پر جمع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم بھی دے دیا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی منسوخ فرما دیا کفار کے ساتھ نکاح کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما ننسخ من آیت، اس میں ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ یہودیوں تمہارا اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے، ما ننسخ من آیت، ہم کوئی آیت جب منسوخ کرتے ہیں او ننسیہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، 2 صورتیں ہوتی تھی نا، آیت منسوخ کر کے اس کی جگہ اور حکم اللہ تعالیٰ لے آتے، دوسرا یہ منسوخ اس طرح بھی کہ اللہ تعالیٰ وہ آیات ہی بھلا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیات بھلا دیتے تھے، بس وہ منسوخ۔ تو یہ 2 صورتیں تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا،
تو ہم اس سے بہتر حکم پھر لے آتے ہیں. جیسے پہلے حکم تھا کہ 10 کافروں کے مقابلے میں مسلمان، 10 کے مقابلے میں ایک، تو پھر حکم دیا کہ 10 کے ساتھ مقابلے کی بجائے 2 کے ساتھ مقابلے کا حکم. ایک مسلمان کے لیے پہلے حکم تھا کہ دوسری طرف سے 10 کافر اور اس طرف سے ایک مسلمان، لیکن پھر آسانی والا حکم اللہ نے دیا کہ 2 کافر اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان. تو دیکھیں بعد والا حکم پہلے سے بہتر. تو اللہ فرماتے ہیں ہم بعد میں اس کو منسوخ کر کے بعد میں جو حکم لے آتے ہیں تو بعض اوقات وہ اس سے بہتر ہوتا ہے پہلے والے سے. او مثلیہ، یا اسی جیسا، اس حکم کو منسوخ کر کے اسی جیسا دوسرا حکم دے دیتے ہیں. جیسے 16-17 مہینے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے تھا کہ پہلے کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ لکھی تھی نبی الثقلین، یعنی 2 قبلوں والے نبی ہوں گے. وہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے بھی نماز پڑھیں گے اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی. تو پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر کعبۃ اللہ کی طرف یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو یہ دونوں حکم برابر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اعتراض کی جگہ تو بنتی نہیں ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں؟ جو ہر چیز پر قادر ہو اس کی نگاہ تو ہر چیز پر ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے پہلے کوئی حکم دیا تھا اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے کل کو مفید نہیں ہوگا. ساری چیزیں ہماری سامنے تھی، ہم نے حکمت کے ساتھ ایک حکم پہلے دیا، بعد میں پھر مسلمانوں کے لیے دوسرا حکم دے دیا. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی جب آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تمام احکامات کے متعلق بخوبی علم ہے، کس کو منسوخ کرنا ہے، کس کو بیان کرنا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو اللہ اپنے اختیار کے ساتھ احکامات میں تبدیلی فرماتے ہیں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے ماں سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، ولی نہیں ہے، کارساز نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ولی بھی ہیں اور مسلمانوں کے نصیر بھی ہیں، حمایتی بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں. تو گویا کہ آج کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا یہود کا اعتراض اور پھر اس کا جواب. اعتراض کیا کہ بعض آیات منسوخ کیوں ہو جاتی ہیں، بعض احکام منسوخ کیوں ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا یہودیوں کا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی منشا پر ہے. اللہ حکیم ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ جس حکم کو چاہتے ہیں پہلے بیان فرماتے ہیں، پھر اپنے بندوں کی مصلحت کے پیش نظر بعد میں اور کوئی حکم دے دیتے ہیں. تو اللہ حکیم ذات ہیں اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کے شر و فتن سے محفوظ فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.